سب سے پہلے تو جو وی ایگزیبیشن ہے ہم ڈیفینیٹلی اس میں ایگزیبٹ کریں گے. سماپ کی طرف سے میں آپ کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارا بوتھ تو لازمی ہوگا. باقی آپ اپنے سیکریٹریٹ کو کہیے گا کہ جو آپ کی ڈیٹس ہیں اور جو ان کی پرائسز وغیرہ ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم اپنی انڈسٹری میں اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری طرف سے میکسیمم پارٹیسپیشن ہو. دوسرا آپ نے بات کی کولیبریشن کی, ایم او یو ڈیفینیٹلی سائن کریں گے. ہمارا بھی کوئی ایم او یوز کے بارے میں کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. ہم نے کافی ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیے. اس سے پہلے تو بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, ایم او یو کے بعد پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے ہیں. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کام کریں گے. اس میں نا ہمارے پاس ایک بڑی اچھی وی سی آئی ہے نا, وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے آئی ہیں. شی از ویری انتھوزیاسٹک اور وہ بہت فلنگ ہے کام کرنے میں. ہمارے پاس وہ اپنی پوری فیکلٹی پریکٹیکل فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم انہیں انشاءاللہ دوبارہ بلانے لگے ہیں تو آپ اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. آپ اپنی ٹیم لے کے آئیں, ہم ایک جوائنٹ سیشن رکھیں تاکہ ہم تعارف کروا دوں. ہمارے جو ایکٹیو ایکسپورٹرز ہیں وہ ہمارے ممبرس تو 5000 کے قریب ہیں, لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہمارے ایکٹیو ایکسپورٹرز کو 1800 کے قریب ہے. اور ہم نا 25,000 ڈفرنٹ ٹائپس آف انسٹرومنٹس سیالکوٹ میں بنا رہے ہیں. اور ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 80 سے 85% سرجری انسٹرومنٹس یوزڈ آل اوور دی ورلڈ آر ان میڈ ان سیالکوٹ. اب کوئی بھی برانڈ لیں, دنیا کا, جرمنی کا, یو ایس اے کا, کہیں کا بھی برانڈ ہو, دے آر یوزنگ آر انسٹرومنٹس. انفارچونیٹلی ہم او ای ایم سپلائر کے طور پہ تو کام کرتے ہیں, لیکن اب ہم برانڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی جا رہے ہیں. لیکن اٹس اے سلو پروسیس. لیکن اس میں ہمیں ایک سلور لائننگ ملی کہ جو آپ نے کمپلائنسز کی بات کی, ہمارے اوپر ایک ایم ڈی آر آ رہا ہے, آپ نے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا. پروسیسز میں بنا تو ہماری اس سمجھ لے آٹومیٹک برانڈ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. تو اب میں موقع دیتا ہوں اپنے ایکس وائس چیئرمین یوسف حسن باجوہ صاحب کو. ان کا سٹال ہو جائے گا, ایک جگہ لیں گے, ادھر ہم ایگزیبیشن کر لیں گے, ختم. لیکن جب ہم نے اس کو کیا ہو تو وہ ہوتے ہوتے 88 سٹال 88 ایگزیبٹرز ہو گئے. اور وہ پھر پاکستان, پورے پاکستان سے آئے, سیالکوٹ کے علاوہ لاہور, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, کراچی سے بھی 2 پہلی دفعہ ہی آگے, پتہ نہیں کیسے آگے ویسے. اور ہمیں وہ فری میں جگہ ملی تھی فیملی پارک, جو ہم نے بڑا ریکویسٹ کر کے لی تھی. اسٹیشن کا ایئر بھی کرنا چاہیے. جب سیکنڈ ایئر ہم نے سوچا تو پھر ہمیں وینیو کا مسئلہ پیدا ہوا, کیونکہ زیادہ اگر آپ نے کرنا اور 2 دن کا ہم کرنا چاہ رہے تھے تو ہم اوپن میں نہیں کر سکتے تھے, بڑا رسکی ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم نے وہ مارکی رینٹ پہ لی. اس سیکنڈ ایگزیبیشن میں جو اچھی چیز ہوئی کہ انہی طرح ہمارا یو کے ہم نے نہیں لیٹر لکھا, انہوں نے خود ہی ہمیں کہا کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں. وہ آئے, انہوں نے کہا کیا کرنے لگے, ہم نے کہا یہ ایگزیبیشن کر رہے ہیں اور بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایگزیبیشن کر رہے ہیں, کس تاریخ کو, ہم نے کہا یہ تاریخ ہے. انہوں نے کہا بائی چانس ان ڈیٹس میں ایک یو کے ٹریڈ انورڈ مشن آ رہا ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ برٹش ہائی کمیشن اور مل کے, تو یہ کچھ بزنس مین انگلینڈ سے آتے ہیں پاکستان ہر سال, یہ کئی سالوں سے ہوتا ہے. اور وہ پھر اپنے بی ٹو بی میٹنگز کراتے ہیں. زیادہ تر یہ کراچی, لاہور یا کبھی کبھی اسلام آباد. اس سال وہ لاہور اور کراچی جا رہا تھا. انہوں نے کہا انہی ڈیٹس میں ہو رہا ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں ہم سیالکوٹ پہ لے آتے ہیں. تب اللہ میں نے میرے دماغ میں ڈالا, میں کہا بالکل لائیے, ہم نا ایکسپورٹ پویلین بھی بنا رہے ہیں, حالانکہ میری طرح بنا ہے. میں کہا ہم ایکسپورٹرز کا بھی اس دفعہ بنا رہے ہیں, تو آپ کے نا ہم ایکسپورٹر سے بھی ملاقات کرائیں گے. تو لوگوں سے 20 ایکسپورٹرز سے کہہ کے تو وہ ایکسپورٹ پویلین بنوایا. اس میں پھر وہ آیا, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جا کے جو اس کا فیڈ بیک دیا نا جی, اس کا فیڈ بیک اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے 6 مہینے میں 2 ملین پاؤنڈز کا بزنس جنریٹ کیا. تو انہوں نے کہا, اور جو آئی ٹی سی جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی خط لکھا ان کو یو کے والوں کو کہ جی اس دفعہ کیا فرق ہوا کہ پہلے بھی آتے تھے لیکن اس دفعہ اتنا ہم سیالکوٹ آئے, اور سیالکوٹ آئے بزنس چیمبر کے کہنے پہ, اور وہاں پہ ہم نے یہ میٹنگز کی اور یہ ہمارے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں جنیوا بلایا. یہ جو WTO جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ایک کراتا ہے, وہاں پہ پبلک فورم اور شی ٹریڈ ایک ہوتا ہے وہاں پہ ٹریننگ سیشن فار ایکسپورٹ کے حوالے سے. وہ کوئی 3 دن کا, کتنے 5 دن کا تھا, 5 دن کا تھا. میں اور گزے چیمبر تھا, اور کراچی چیمبر تھا, اور لاہور کا جو مین چیمبر تھا. کراچی چیمبر سے 5 مرد تھے اور یہ شی ٹریڈ ہے. کراچی چیمبر آف کامرس, the largest chamber of commerce of Pakistan, ٹھیک ہے.
دوسرا لاہور چیمبر تھا جس خاتون ممبر تھی, اور ایک لاہور ویمن چیمبر تھا جس میں سے 3 خواتین تھیں, اور سیالکوٹ تھا. تو مطلب 2 ہم سیالکوٹ کے تھے اور ایک لاہور کی تھی جو ایکسپورٹ کے اندر تھی. ایون کراچی کے جو تھے وہ بھی آپ نے دیکھنا زیادہ امپورٹرز ہوتے ہیں, جو ٹریڈنگ میں ہوتے ہیں, ایکسپورٹ والے میں نہیں تھا. وہ کچھ تھے وہ ہائی لائٹ کیا کہ ہمارا ایز اے سٹی, ایز اے بزنس کمیونٹی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کچھ کیا, اور جو ہماری اچیومنٹ تھی وہ ان کے لیے بہت حیرانی کی بات ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہم نے جو ہم بچے ہمارے فٹ بال کھیلتے ہیں یہ سیالکوٹ سے بن کے آیا ہے, یا یہ جو سرجیکل کے انسٹرومنٹس ہمارے استعمال ہوتے ہیں یہ ان کے شہر سے بن کر آیا ہے. یہ ہم نے وہاں جا کے ان کو بتایا. اب جب آپ آ رہے ہیں تو آپ اسپیسیفک ہوگا, یہ 19 اور 20 کو یہ ہماری ایگزیبیشن ہے, اور ان 2 دنوں میں وہ بھی آئیں گے, اور دونوں دن انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے. بھی نہیں ہوا, اور سیالکوٹ کی خواتین اگر جنیوا پہنچ گئیں, اور اگر ہم نے جو 6 خواتین سے شروع ہوئی اور 600 تک پہنچ گئے, تو آخر ہم کچھ اچھا کر ہی رہے ہیں, تو یہاں تک پہنچے ہیں نا جی. اور اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے میں سمجھتی ہوں ہمارے یہاں کی ہماری جو لیڈرشپ ہے, اور جو ہمارا ایک ویژن ہے کہ ہم نے اپنے سے زیادہ ایک ایز اے کمیونٹی اور اپنے شہر کو اور اپنے ادارے کو سپورٹ کرنا. یہ جب تک ہمارے اندر ہوگا ہم آگے جائیں گے. اور جہاں ہم اس چیز سے پیچھے ہٹ کے, ابھی تو میں صرف آپ سے یہ کہوں گی کہ ابھی ہماری جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے, میں چاہوں گی کہ سرجیکل ایسوسیشن چاہے ایک اسٹال لے, لیکن وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو بزنس ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, آپ یہ سوچیں, میں سب کو جو اپنے ایکسپورٹر بھائیوں کو کہتی ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ ویمن چیمبر کو سپورٹ کریں, آپ ہمارے کاز کے ساتھ کھڑے. آپ کا جب وہاں پہ نام لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ ساری چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس پہ جو ویمن چیمبر کا جو بیسیکلی موٹو ہے. تو آپ ضرور ایک ایکسپورٹ پویلین میں لیجئے, اس میں حصہ بھی لیجئے, اور جب ہمیں مزید ڈیٹیل آئے گی اپنے مشن کی تو ہم ایک اور جو ہم نے بہت کا ٹاپک ہے کہ اسٹیٹس آف ورکنگ ویمن ان سیالکوٹ انڈسٹری. پہلے ہم نے ویمن ورک فورس کا, پھر ہم نے اس کو چینج کیا. ہم نے کہا خواتین کام کر رہی ہیں, چاہے وہ ورک فورس میں, چاہے وہ مڈل مینجمنٹ میں, لوور مینجمنٹ میں, ہائر مینجمنٹ میں, یا سی ای او. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیالکوٹ انڈسٹری میں اس وقت خواتین کا کہاں پہ کھڑی ہیں, وہ کیوں ہم کر رہے ہیں. اس لیے کہ کس سیکٹر میں تھی, کون سے سیکٹر تھے جس میں تھی, کون سے سیکٹر تھے جس میں نہیں تھی, ان کے بیریئرز کیا تھے, ان کے انیبلرز کیا تھے. یہ جب فیکٹ اور جب آپ کے پاس ایک فگر آتا ہے نا, تبھی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. خواتین کدھر ہیں خواتین, تو وہ ہمارے پاس ان کی تعداد ہی نہیں تھی. لیکن یہ ہم نے صرف انڈسٹری تک نہیں رکھنا, اس کو ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے. یہ فیز 1 ہے, اس کے بہت سارے فیزز ہیں. اس میں وہ خواتین بھی ہیں جو ہوم بیس ہیں, وہ خواتین بھی جو ان رجسٹرڈ کام کر رہی ہیں. اس چیز کو بھی انوالو کیا کہ آپ نے ہمیں اپنے پچھلے 5 سال کا ڈیٹا دینا ہے کہ جب خاص کر جو بزنسز پڑھ کے اور فائنینس پڑھ کے اور کامرس پڑھ کے نکلتی ہیں کہاں چلی جاتی ہیں, ہاں میں کتنے پرسنٹ ہے جو کام کرتی ہیں, کتنے پرسنٹ ہے جو گھر بیٹھ جاتی ہیں, کتنے پرسنٹ ہے جو سروسز میں, بزنسز میں, انٹرپرینرز ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے, اور یہ پاکستان کی اپنی نوعیت کی پہلی ریسرچ ہوگی. اس کے کانسیپٹ نوٹ کو بنانے میں ہمیں 3 سال لگے, صرف کانسیپٹ نوٹ کو بنانے میں. اور اس کے لیے ہم نے اتنے اداروں سے میٹنگز کی, اپنے سیالکوٹ کی یونیورسٹی سے شروع ہے, پھر یہ کام کرتا ہے, پھر لمز ہے ان کے ساتھ, آخر میں بیٹھ کے اپنے کانسیپٹ بن رہا ہے. اب ہمارا اس کا فیز 1 شروع ہو گیا جس کو آئی ٹی سی پورا تو نہیں میں خیال ہے لیکن کافی حد تک اس کو فنڈ کر رہا ہے. اس چیز کو لوگوں کو بھی سمجھ نہیں اس چیز, لیکن جب جن کو سمجھ ہے وہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ریسرچ کرا رہے ہیں. تیسرا جو ہم نے بہت اچھا ہم نے کیا کیا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا کہ یہ آئی ٹی سی ہی ڈھونڈ رہے ہیں جن کو ہم پارشل فنڈنگ سے ہم بھیجنا ہے یہ یو کے فار B2B میٹنگز, اور وہاں پہ کچھ سیشنز ہوں گے. تو ہمیں پورے پاکستان سے ہم نے 5 عورتیں پورے پاکستان سے اور 50 عورتیں پوری دنیا سے, یعنی یہ ایک فیبروری کے فرسٹ ویک میں 5 دن کا ہونا ہے وہاں پہ مشن ہونا ہے مانچسٹر میں, جس میں سے 5 انہوں نے پورے پاکستان سے لینی تھی. انہوں نے ہم اپلائی نہیں کریں گے, اگرچہ ہم 3 میں سے 2 آفس بیئر ٹیکسٹائل سیکٹر کے ہیں, لیکن ہم نے کہا کہ پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو فلوٹ کر دیتے ہیں سارے ممبرز کہ بھئی جو اس میں اپلائی کرنا چاہے اپلائی کر لے, ہم نہیں اپلائی کریں گے. تو ہم نے وہ ای میل کری, واٹس ایپ کیا. اب یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ لائن تھی نا, اس ڈیڈ لائن سے میرے خیال ہے 3 کے 4 دن پہلے مجھے ایک الگ لیٹر آیا جو اس کو ہیڈ کر رہی تھی, اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر مریم پہلے اٹ واز پارشل فنڈنگ, اب اس فلی فنڈڈ.
اب ہم ٹکٹ کا، انہوں نے کہا پہلے ہم نے ٹکٹ کا کرایہ، ٹکٹ نہیں دے رہے تھے پہلے، وہ صرف ہوٹل کا جو اکوموڈیشن اینڈ B2B میٹنگز کرا رہے تھے. 3 دن پہلے ان کا لیٹر آیا کہ اٹ از ناؤ فلی فنڈیڈ، تو پلیز ڈو ریکمینڈ اس سم گڈ ایکسپورٹرز. اب مجھے اس کی اور بھی اس نے باتیں کی، مجھے اس کی باتوں سے لگا کہ وہ اب بھی چاہ رہی ہے کہ میں اس میں اپلائی کروں، یا ہم میں سے کوئی جو سینئر لوگ ہیں ان میں سے اپلائی کریں. اچھا میں اس وقت اسپو کے لیے چلی گئی تھی، تو میں نے اپنی بہن کو فون پہ کہا، میں کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم میں سے کوئی اپلائی کر، تو تم اپلائی کر دو اس میں. کہنے لگی مری پہلے تو پارشل فنڈنگ تھا تو ہم نے نہیں کیا، اب تو فلی فنڈیڈ ہو گیا، اب تو بالکل نہیں کرنا. یہ میں آپ کو پیسے میں کیوں ان کو دینا چاہیے جو بھی اسٹرگلنگ فیز میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جن کو کبھی موقع نہیں ملا ان کو موقع دینا چاہیے. جو 5 لوگ انہوں نے لینے ہیں، پھر میں نے سوچا میں کہ 5 میں پتہ نہیں کوئی ہمارے یہاں پہ ٹیکسٹائل اتنا بڑا فیصل آباد ہب ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، پتہ نہیں ہماری کوئی سلیکٹ ہوتی بھی ہے کہ نہیں. میں کہ چلو تم نے ٹھیک کہا، کوئی بات نہیں، دفاع کرو. سو وی نیور اپلائی. اب اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے میرٹ پہ سلیکٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، دے کیم آن دے میرٹ. اور واقعی جو اچھا ان 3 میں سے 2 ایسی تھیں جن کو میں پہلی دفعہ مل رہی تھی، جنہوں نے ہماری ممبرشپ لی، بٹ ایک دفعہ آئی تھی اور دوسری تو کبھی آئی نہیں، میں تو کم از کم نہیں ملی اس سے. اب میں ان کا بریفلی بتاتی ہوں. ایک خاتون تھی جو اچھا، اور تینوں ویری ایجوکیٹڈ. ایک تو خیر میں جانتی ہوں ان کو، وہ ہماری ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور وہ لیدر اپیرل کا کام کرتی ہیں، وہ شی از اے سیزنڈ بزنس وومن. دوسری جو میں بتا رہی ہوں، جو 2 نہیں تھی، ایک ان میں سے PhD تھی اور اس نے اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی. کہتی پھر میں نے GC جوائن کیا پڑھانے کے لیے، مجھے وہ پسند نہیں آیا اور پے اسکیل بھی بہت کام تھا، اور اس کی فیملی، اس کے اپنی فادر یا بھائی گلوز کا کام کرتا تھا، اس کے ساتھ مل کے اس نے کام شروع کیا. 3 سال پہلے اس نے اپنی کمپنی، 3 سال بھی ہوئے تھے صرف ایکسپورٹ کرتے ہوئے، ہماری ویمن چیمبر میں اس نے ممبرشپ لی اور وہ سلیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور دوسری جو تھی وہ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اور ان کو 10 ایئرز ہوئے تھے بزنس میں، اور کوئی 7-8 ایئرز سے وہ اپنا پہلے اپنے میاں کے ساتھ کرتی تھی. یہ ہوزری جو ہوتا ہے نا، ہوڈیز اور جو ٹریک سوٹس، اور یہ ان کا اپنا یونٹ ہے، بلکہ $1 ملین کی ٹرن اوور بھی ہے. دیکھیں جی، میں ان سے پہلی دفعہ مل رہی، اور اتفاق سے یہ دونوں خواتین کبھی UK نہیں گئی تھی، ایکسپورٹ کر رہی تھی، but they never went there. کبھی ان سے ڈائریکٹ انہوں نے اپنے کبھی کسی کسٹمر سے بات چیت نہیں کی تھی. تو دس واز این امیزنگ، میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات بھی تھی، اور میرے لیے اٹ واز این آئی اوپننگ فار می ایز ویل. کہنے کا مقصد یہ ہے، اچھا میں نے ان سے پوچھا دیکھیں آپ نے لے لی 2 سال سے، آپ کبھی آئی نہیں ویمن چیمبر؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایک دفعہ، ہمیں لگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہم اور جب آپ کسی کو چھوڑیں گے جس کو آپ امپاور کرتے ہیں، وہ خود بخود آپ کو ابھی اوپر لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان سارے لوگوں کی سکسیس میں میری سکسیس ہے. ابھی ہم جب انٹروڈکشن کرائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے ماشاءاللہ جو اس وقت آئے ہیں یہ بھی بڑے بریلینٹ ممبرز ہیں. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو نو کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ جی، میں نے بڑی لمبی بات کر لی. تھینک یو سو مچ. اچھا لگ رہا ہے جو آپ کی کلر اسکیم ہے وہ لگ رہا ہے کہ وائبرنٹ تھوڑا مطلب مردوں کے اسٹائل سے تھوڑا ہٹ کے ہے. تو I would appreciate. اس کا کریڈٹ نہیں، ہمارے جو لاسٹ VC تھے وہ میم کے ہمسایہ ہیں جمیل خان صاحب، ان کی نظر جو ہے نا ان چیزوں پہ بڑی اچھی ہوتی ہے، تو یہ اور انہوں نے ہاں جی، یوزلی ایسا نہیں ہوتا، اس لیے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو بات یہ کہ میں چونکہ اکانومسٹ ہوں، تھوڑا سا میں اسٹیٹس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ 50% ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خواتین ہیں اور 60% ہماری جو یوتھ ہے. اینڈ اف وی وانٹ اور کنٹری ٹو گرو، تو بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کے پوٹینشیل کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ گلوبل ٹرینڈس آر شفٹنگ ود انٹرپرنرشپ ایٹ دا ہارٹ آف انوویشن اینڈ جاب کریشن. تو انٹرپرنرشپ کو بھی بڑا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی جو آپ نے ٹریننگ کی بھی بات کی. تو جاب کے ساتھ ساتھ بڑی ضروری ہے کہ خواتین جو ہیں وہ انٹرپرنرشپ کی طرف آئیں. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گی، میں شروع میں کہنا بھول گئی کہ جہاں جہاں میں مطلب ہم نے ان شہروں کے نام بھی نہیں سنے جہاں پہ کہ ہماری سرجیکل کی پروڈکٹس جو وہ جا رہی ہیں، جب ہماری بنے ہوئے انسٹرومنٹ جو استعمال ہوتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بات ہوتی رہتی ہے کہ کہاں کہاں شپمنٹس جا رہی ہیں. تو ایسٹ کوسٹ ٹو ویسٹ کوسٹ، مونٹریال، ٹورنٹو اور ٹو کلنٹن میں، آپ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، وہاں جو بڑے بڑے برانڈس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان سے ہی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ آپ ہماری یہ انڈسٹری جو ہے وہ ہمارا پرائڈ ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، انیشیٹو لے رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کی جو آپ نے بات کی. دیٹ از ویری امپریسو. کی طرف آئیں یا پھر انٹرپرنرشپ کی طرف آئیں. اس طرح سے ہم اپنی خواتین کو جو ہے وہ ہم آگے لا سکیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا.
थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरा ख्याल है आपको 2 साल पहले जब मैं आपके एग्जीबिशन में आया तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके आया हुआ था, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि जी ये मेरी बेटी है, और वो मुझे बता रही होती है आपकी एक्टिविटी, वो आपको फॉलो करती है कहीं पे, तो वो मुझे बता रही होती है कि डॉक्टर साहब ये कर रही हैं, दिस एंड दैट। बिलाशुबा ख्वाजा साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, ही मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड फादर कि जिस तरीके से उन्होंने आपकी परवरिश की और आप जिस तरीके से उस लेगेसी को आगे लेके चल रही हैं और इस शहर की खिदमत कर रही है. नाउ कमिंग टू आवर एजेंडा और व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे, बहुत वैल्यूएबल सजेशंस आपने दी, चेयरमैन साहब ने भी उसमें बातें की, जो विमेन यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की, जो दो लोग इस वक्त हमारी एग्जेक्टिव से उस सारे मामले को लेके जा रहे हैं, उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट लाने का मेन मकसद ये था कि जो मिडल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है हमारी कंपनीज में, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर सर्जिकल इंडस्ट्री, दैट इज फॉर द होल सिटी, उसमें हम किस तरीके से इस तरह की स्किल्ड वुमेन को मार्केट में अवेलेबल कर सकें कि वो जब यूनिवर्सिटी से निकलें तो जॉब्स उनके लिए वेट कर रही हों. तो हमने कुछ सर्टन सेक्टर्स अपनी इंडस्ट्री के अंदर आइडेंटिफाई किए और हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि यकीनन आपको करिकुलम अप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है. अब आप मेहरबानी करें, इजाज़त ना लें. आपको अगर कोई फाइनेंसिंग नीड है तो हमसे बात करें. हम मिलेंगे, मुख्तलिफ जो कारोबारी लोग हैं यहाँ पे, एसोसिएशंस एंड चेंबर है, अगर कोई फाइनेंसिंग नीड उस तरह की हो तो हम उसको फुलफिल कर देंगे. आप ये एक्स्ट्रा कोर्सेज शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप उनको ग्रेड करें, आप सर्टिफिकेट दे दें उनको. जब वो सर्टिफिकेट लेके वो लड़कियां मार्केट में आएंगी तो उनको फौरी जॉब्स मिलेंगी. तो बड़े अच्छे अरसलान उस कमेटी को देखते हैं, सबूर बड़े एजुकेटेड बाय, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा आइडियल हो जाएगा कि अगर आप विमेन चेयरमैन को ऑन बोर्ड ले लें, उसी कमेटी में हिस्सा बन जाएं हम, और उसको लेके आगे चले. ये एक सिग्निफिकेंट लैंडस्केप चेंजेस हम ला सकते हैं ताकि जो भी विमेन यूनिवर्सिटी है ना, जिन्होंने हायर करना है, वो बच्चे को सीख ही नहीं रहे. तो जब वो मार्केट में आते हैं तो फिर कहते हैं जॉब्स नहीं है, और हमारी फैक्ट्री के बाहर हर बंदे को जरूरत है कि लोगों की, और उनके पास वो स्किल सेट नहीं है. तो हम ये मिलके अगर ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करें तो हम इसमें काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइड जो है ना वो कर सकते हैं. की है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो कॉमन एजेंडा है तमाम ट्रेड बॉडीज का, बजाय इसके कि एफर्ट्स की डुप्लीकेशन हो, एक ही चीज पे आप काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं उस पर, उसी पे हमारी एसोसिएशन भी काम कर रही है, स्पोर्ट्स वाले कर रहे हैं, चेंबर वाले कर रहे हैं. तो एक कमेटी इस तरह की बना दी जाए जो ऑल्टरनेटिवली कभी सर्जिकल एसोसिएशन में, कभी चेंबर में, कभी आपके ऑफिस में या स्पोर्ट्स गुड्स में या ग्लव्स में, वो हर दूसरे महीने मिले और जितने भी कॉमन एजेंडाज हैं उन पे मिलके काम करें ताकि कोई रिसोर्सेज की और टाइम की वेस्टेज ना हो. उसमें एक मेरी सजेशन मैंने चेयरमैन साहब को दी थी, और जो इदरीस साहब हमारी उस कमेटी को रन करते हैं, कि हमें फौरी तौर पे एक चीज पे कंसंट्रेटेड एफर्ट करनी चाहिए कि जो रोटेटिंग आए वो डिफरेंट ट्रेड बॉडीज में रोटेट करे विद एवरी रिफॉर्मेशन ऑफ दैट ईडीएफ बोर्ड. सो अगर वो उन्होंने कैंसिल कर दी हुई पिछले साल की और दोबारा उनको रीइंस्टेट नहीं किया, और हमें दो मांगनी चाहिए उनसे, एक परमानेंट सियालकोट चेंबर को मिलनी चाहिए और एक ट्रेड बॉडीज को मिलनी चाहिए जो रोटेट करें, क्योंकि जिस तरह की मेजर कंट्रीब्यूशन इस शहर से जाती है हमें उसमें बिल्कुल किसी तरह का कोई हक नहीं मिल रहा. तो मैं ये चाहूंगा कि जब हम अगली, इसके अलावा छोटी छोटी दो चार और चीजें हैं. जिशान ने जिस तरह बात की कि जो इस वक्त स्पोर्ट्स में और गारमेंट्स में ये काम बहुत, शहर के अंदर एक आध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे आना, और फिर एक कल्चरल चेंज लेके आने के लिए इमीडिएटली आप उनको शहर के अंदर भी लेके आ सकते हैं. अगर शहर के चारों कोनों में छोटे छोटे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएं, उनको एक तरह की स्टाइपेंड साथ उनको दें ताकि एक मामूली सी चेंज आए, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग ये कर सकें कि फिर वो मूव हों और फैक्ट्रीज में आए और फ्लोर लेवल पे आके स्किल्ड वर्क फोर्स के साथ मिलकर काम करें. हमने पूरी दुनिया में देखा है, जर्मनी हो, चाइना हो, जापान हो, वहाँ पे फ्लोर लेवल पे एक्सीलेंट काम करती हैं खवातीन, बल्कि मेल से ज़्यादा बेहतर काम करती हैं. तो हमें उस चेयरमैन साहब आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अगर हम मिलके तमाम ट्रेड बॉडीज इस तरह की कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट गवर्नमेंट के ऊपर फाउंडिंग करेंगे तो मेरा ख्याल है चेंजेस आनी शुरू होंगी और हमें कुछ ना कुछ इससे मिल जाएगा. जज़ाकल्लाह खैर. सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है एक तो स्पेस है, इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी मशीनरी है,
دین آپ کی لیبر ہے, دین آپ کی وہ سرٹن پروٹوکولز ہے جو آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے ایسوسیشن جو ہے نا وہ کون سے اسٹیپ لے رہی ہیں, آپ سرٹیفکیشنز کے حوالے سے خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ان کی ایزینس کے لیے کیا انیشیٹوز لیں گے. اس کے علاوہ جو ایم ڈی آر کا پروسیس ہے, ایم ڈی آر میں اگر کوئی فال کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, کوئی اس کے اوپر آپ نے خواتین کو کس طرح لیڈ کیا یا خواتین کس طرح اس میں آگے بڑھیں گی. اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے حوالے سے جیسے ہم جاپان میں سرٹیفکیشن لیے بغیر نہیں کام کر سکتے. Person of surgical committee, so it's nice to be here and I am also the executive member of. I am also the executive committee member at SCCI. Yeah. And because of them, I just stopped working for a few years, and after that I came back again with my new team. And this time I have one sector unit is here and one unit in outside in the village. Because of labor, we are starting a unit in Pasroor side. Very encouraging. The Secretary General of this chamber. Thank you so much. Truly speaking, इस तरह की इंट्रोडक्शन देख के